السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصنف مولانا شبلی نعمانی نے تبلیغ اسلام کے لیے پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کو بیان کیا ہے۔ حق و صداقت کے لیے اسلام کے ابتدائی پیروکاروں نے جس صبر و تحمل سے مصائب و آلام کا سامنا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مکہ میں توحید کا آغاز ہوا تو حق کی دعوت کا جواب تلوار کی دھاروں سے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے منتظر تھے۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ کرام مدینے پہنچ چکے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب قریش کو مدینہ میں موجود مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے مختلف تجاویز پیش کیں۔ ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیریں ڈال کر قید کرنے اور دوسرے نے جلا وطن کرنے کے لیے کہا۔ ابو جہل نے ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب کر کے ایک ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی رائے پر سب کا اتفاق ہوا اور آستانہ مبارک کا محاصرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو حد درجہ عداوت کے باوجود اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی لا کر رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اس کبھی ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو امانتیں لوٹانے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ سخت خطرے کا عالم تھا، مگر فاتح خیبر کے لیے سید الانبیاء علیہ السلام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کے نوجوان بیٹے عبداللہ قریش کے ارادوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرتے رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام بکریاں چرا کر دودھ پیش کرتا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ شام کو کھانا پکا کر پہنچا آتی تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ پلنگ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ان کی آڑ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے بدلے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کیا۔ سراقہ بن جوشم نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ناپاک ارادے سے بڑھا تو قدرت خداوندی سے اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اس واقعے سے اس کی ہمت پست ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن تحریر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کا منتظر تھا۔ اہل مدینہ روزانہ علل صبح شہر سے باہر جمع ہوتے اور حسرت سے واپس چلے جاتے۔ ایک روز انتظار کر کے واپس جا رہے تھے کہ یہودی نے قلعے سے دیکھا، قرائن سے پہچان پر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔